اور کچھ لوگوں کو شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کان سے پکڑ کے تو اس کام پہ لگا دیتے ہیں. تو میرا تعلق دوسری کیٹیگری سے ہے. ایجوکیشنل اسٹریٹجسٹ جیسے تو ایک کہا جاتا ہے کہ ایز اے مولوی ایجوکیشنل اسٹریٹجسٹ، تو اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ کس طرح کے آپ اسٹریٹجی کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ علماء یا عالم، تو اگر علماء کا ہی تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہوگا تو پھر کس کا؟ جو آج کل اسلامک اسکالرز بنے ہوئے ہیں، جو جن کے پاس ڈگری ہے بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آ کے سوشل میڈیا پہ بول دیتے ہیں اور ہماری یوتھ اس کو پک بھی کر لیتی ہے، ان کو سننا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے، بچوں کو، بچیوں کہ وہ خود مضبوط جو ہے نا علم سے ہوں. اور علم جو ہے نا وہ کتابوں سے ہے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو سے نہیں. اچھا، یہ 2024 میں اسلام ہمیں کوئی سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے یا پھر وہ یہی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، آج کے دور میں اس کا سولوشن مشکل ہے؟ میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ ان کی بد نصیبی ہے آج تک کہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں. اس دین نے قیامت تک جہاد کا جو کانسیپٹ تھا وہ اب کے آج کے دور میں بدل گیا. انہوں نے کہا ہے یہ تلواریں، جنگیں، یہ جو لڑائیاں ہیں، ان سے آج کے دین کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس ٹاپک کو کتابوں سے نکال دو، جہاد کو کتابوں سے نکال دو، اس کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی جنگ سے واپسی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جنگ سے، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی، اور آپ کی زندگی میں شاید سب سے بڑا مارکا، جنگی مارکا جو تھا وار فیئر کے اعتبار سے، وہ یہ تھا. آپ تشریف واپس لا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ ہم جہاد اصغر، چھوٹی جہاد سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا ہم جنگ کر کے آئے ہیں، وہ چھوٹی جہاد ہے تو پھر بڑی جہاد کیا ہوگی؟ پوچھا کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کو ٹھیک کرنا. لیکن پھر بھی ہمارا، مجھے لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم چینج ہو گیا ہے اور دین سے دور ہو گیا. دیکھیں جی، جس وقت بر صغیر میں خالصتاً انگریزوں کا نظام تھا اور صرف انہی کی ڈگریاں اور انہی کے ہی میٹرک اور انہی کے ہی سکولز اور یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، جس نے دین پہ چلنا تھا تب بھی چلتا تھا. کہ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، وہ کیا دین کے حوالے سے نیگیٹو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نقصان والے پہلو کو زیادہ ابھارنا تھا، وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہ چڑھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی آج کل تربیت نہیں ہے جی، تو میں کہتا ہوں تربیت تو ہے، غلط تربیت. اب وہ جو ٹی وی ہے وہ تربیت کر رہا ہے. اب کل کو وہ آپ کو جب نہیں پہچانے گا، کل کو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، کل کو وہ بچہ روایات کو بچی نہیں ایکسیپٹ کرے گی، کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، پتہ نہیں کیا، مولوی صاحب کو وظیفہ دے دیں اور سب کو تعویذ دے دیں. او بھائی، تم نے جو 15-20 سال اس کی تربیت کی ہے وہ غلط کی ہے نا. تو بچے اس قدر سادہ ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے، ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو چکن برگر ہے یہ مرغی سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو دکان سے آتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا، اور میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی اسپیشل گیسٹ شیخ جہانگیر محمود، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، آتھر ہیں، ایجوکیشنل اسٹریٹجسٹ ہیں، مینٹور ہیں اور ٹرینر ہیں. ویلکم کرتے ہیں ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، آپ کیسے اس فیلڈ تک آئے اور کیا مائنڈ تھا آپ کا؟ شروع سے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے یا آپ کا بیک گراؤنڈ ہی یہی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ لوگ جو دین یا کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ عام طور پہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کے سمجھ کے چیزوں کو احساس کر کے تو اس کو سیکھتے ہیں اور اس پہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، شعوری طور پہ ایک کانشیس فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ چلنا ہے. اور کچھ لوگوں کو شاید سے مراد ہے کہ امید ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کان سے پکڑ کے تو اس کام پہ لگا دیتے ہیں. تو میرا تعلق دوسری کیٹیگری سے ہے. اچھا. جن کو کہ کان سے پکڑ کے قدرت نے اس کام پہ لگا دیا
میرا لائن تو یہ نہیں تھی، نہ میری کوئی ایسی مذہبی بہت بیک گراؤنڈ ہے فیملی کی اعتبار سے، لیکن اللہ کی یہ منشا تھی، اور آج مور دین 3 decades ہو گئے میں یہ کام کرتا ہوں. میں جیسے کہ آپ نے تعارف میں بتایا، میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، اداروں کو، حکومتوں کو، افراد کو، ان کے ساتھ محنت کرتا ہوں، اور ادارے چلاتا ہوں، ادارے چلانے میں معاونت کرتا ہوں، یہ کچھ کرتا ہوں. یہ جو آپ کے ساتھ ایک ہے نا ایجوکیشنل اسٹریٹجسٹ، جیسے تو ایک کہا جاتا ہے کہ ایز اے مولوی ایجوکیشنل اسٹریٹجسٹ، تو اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ کس طرح کے آپ اسٹریٹجی کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ علماء یا عالم، تو اگر علماء کا ہی تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ اور جہاں تک بات ہے اسٹریٹجی کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ بناتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارمل ایجوکیشن کا ادارہ ہو، یہ ادارہ موجود ہوتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد، کچھ اغراض، کچھ پرپزز ہونے چاہیے. حتیٰ کہ اگر حکومت بھی فیصلہ کرتی ہے، حکومت بھی ظاہر ہے کہ تعلیم دیتی ہے، تعلیمی ادارے چلاتی ہے، تو اس کی ایک اسٹریٹجی، اس کے کچھ گولز ہونے چاہیے. تو میں اس مدد کرتا ہوں ان کی، میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ کیا گولز ہونے چاہیے، کس طرح ان کو اچیو کرنا ہے. آپ کی ویب سائٹ میں نے دیکھی تھی، آپ کافی چیزیں لے کے چل رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح آپ ان کو ٹیچنگس دیتے ہیں اور کیا مینٹورشپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بیسکلی جو فکر یا میتھڈالوجی ہے، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہوتا ہے کہ کسی کا پرسپیکٹیو چینج کرنا یا نقطہ نظر تبدیل کر دینا. کیونکہ بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ کسی کی یہاں پہ سوچ بدل دیتے ہیں تو پھر اس کے باقی جسم جو ہے نا، اور اس کی باقی زندگی، وہ اس نئے ذہن کے مطابق خود بخود ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو میں کہوں جی کہ آپ ایسا کریں کہ چائے میں نا آپ نمک ڈالا کریں، تو آپ کی طبیعت اچھی صبح صبح، مثال کے طور پہ، کوئی ڈالنا لے سن کے یہ بات میں نے تو ایک مثال دی ہے. تو آپ اگر کر لیتی ہیں تو وہ ایک بیہیویئر کا چینج ہے، اور وہ اچھی چینج ہو سکتی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر میں آپ کو یہ سمجھا دوں، سکھا دوں کہ بھئی ہیلدی ایٹنگ کیا ہوتی ہے، ہیلدی ڈرنکنگ کیا ہوتی ہے، کیا چیز صحت کے لیے اچھی ہے، کیا چیز آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے بلڈ پریشر کو، کیا چیز ہیلپ کرتی ہے آپ کے ہاضمے کو، تو اس کے اندر یہ چیز تو آ ہی جائے گی. نہ صرف اس طرح کی کئی چیزیں اور بھی آ جائیں گی. کیا ہوگا کہ یہ فکر بدل جائے گی. تو فکر کو تبدیل کرنا، فکر کو انہینس کرنا، یہ بنیادی طریقہ کار اور مقصد ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں جو اس طرح ہے، بہت ممالک میں یہ جو ادارے ہیں، یہ جو ایکسٹریم سیکولر ہیں یا ایکسٹریملی مذہبی ہیں، یہ کسی بھی انسان کی ساری ضروریات نہیں پوری کر سکتے. بالکل. اس کے لیے ایک اس کو کہتے ہیں کہ ہولسٹک، ایک ویل راؤنڈیڈ، ایک بیلنسڈ نظام تعلیم چاہیے. دیکھیں، ابھی آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا، پہلے بھی ہم جو بات شروع میں کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے کہ جی کہ مولوی کا کیا کام ہے اسے کرنے میں. تو اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی علماء تھے، وہ کوئی فلسفی بھی تھا، کوئی سائنسدان تھا. ابن سینا ایک مشہور مثال ہے، میڈیکل سائنس کے بڑے لوگوں میں سے تاریخ میں. اور جو علماء بھی، تو یہ الگ دو چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ بھی اسلام پڑھو یا سائنس پڑھو، ایسا نہیں ہوتا تھا. دونوں چیزیں پڑھتے تھے، اور تبھی ہم دنیا پہ عروج پہ تھے. دنیا کو سکھا بھی رہے تھے، دنیا کو پڑھا بھی رہے تھے. یورپ پڑھنے آتا تھا، یورپ کے لوگ پڑھنے آتے تھے مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کے اندر. بلکہ آج بھی جو سب سے پرانی یونیورسٹی دنیا کی ہے وہ مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہیں جو چل رہی. تو یہ جو سپریشن ہوئی نا کہ دین کچھ اور چیز ہے اور دنیا کوئی اور چیز ہے، یہ بیسک پریمس یا بیسک یہ فاؤنڈیشن جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دین کو تو ہم نے ڈیوائڈ بھی کر دیا نا خلیے سے. جیسے کہ دیکھیں نا، اب وہ بات تھی، اب ہم جس کو بھی دیکھیں گے نا ایسے اس گیٹ اپ میں، جیسے کہ آپ کا، ہم یہی کہیں گے کہ قاری صاحب ہیں یا کوئی مولوی ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسکالر ہیں یا انہوں نے پڑھا ہوا ہے یا ان سے ہم کوئی دین کی بات لیں. ہم ان کو قاری صاحب کے حد تک ہی رکھتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں. تو غلط بھی شاید نہیں ہوگا یہ سوچنا. دیکھیے، انسان کا جو حلیہ یا جو لباس ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ہماری فکر کی بھی وہ عکاسی کرتا ہے. اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کیا روپ دکھانا چاہتے ہیں. تو اگر میں
پینٹ کوٹ پہنوں اور اس کے اوپر وائٹ رنگ کا ایک کوٹ پہنوں گا تو آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے. جی جی. تو کیا غلط ہوگا سوچنا, کیونکہ ڈاکٹر ہی عام طور پہ پہنتے ہیں. ہاں اگر ڈاکٹر پہ نہ ہوتا اور میں پہن لیتا تو شاید مسئلہ ہوتا. اگر کوئی ڈاکٹر پہنے گا, اسی طریقے سے ادارے ہوتے ہیں جیسے کہ فوج ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, پولیس ہے, رینجرز ہے, ان کا تشخص ہے نا, آئیڈینٹی ان کے لباس سے ہوتی ہے. مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹیریوٹائپس میں چلے جاتے ہیں, یعنی کہ کسی کے حلیے کو یا اس کی شکل کو دیکھ کر ہم اس کی باقی شخصیت کے بارے میں نا سارا کچھ نا اس کے دل کا حال تک ہم جان جاتے ہیں. یہ زیادتی ہے نا, یہ آپ کو حق نہیں ہے کرنے کا. باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہے تو ہاں لگتے بھی ہے اور ہیں بھی, تو کیا ہوا. نہیں, آج کل کے جو جیسے علماء کرام ہیں نا, وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہمارا ماڈرن زمانہ ہے, جیسا دیس ویسا بھیس, ہم اس کو اپنے گیٹ اپ کو چینج بھی کریں, لیکن اپنا وہ جو اسلامی نظریہ ہے, اپنی ایجوکیشن ہے, وہ چیزیں تو نہیں نا چینج کر رہے, صرف اپنی اس چیز کو چینج کر رہے ہیں. ہمیں بھی ماڈرن ہونا ہے, اور اسلام میں یہ چیز تو ہے, اچھا پہنو, اچھا کرو, اور وہ بے شک ماڈرنائز میں جائے, بے شک جس مرضی میں جائے, آپ کا پہنا اور رہنا بھی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اچھی اچھی گاڑیاں لینی ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں اپنا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے. اچھا, میں ویسے 100% تو نہیں مانوں گا اس بات کو کہ اسلام نے کوئی کسی کو پر فرض تو نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنے اور گاڑی رکھے, بلکہ یہ کہا کہ جو وسائل موجود ہیں اس میں رہتے ہوئے ایک آسن, ایک معروف, ایک رسپیکٹیبل طریقے زندگی گزارو. تو کسی کے پاس اگر 2 جوڑے ہیں صرف, تو پھر وہ 2 جوڑوں کو کم سے کم دھو کے تو رکھ سکتا ہے نا, صاف تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتی ہے. اور اگر اس کے پاس استطاعت زیادہ کی اور پھر بھی وہ اگر 2 ہی پہنے تو وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں جو 2 ایکسٹریم رائے, سب مسئلہ ایک بڑا سوسائٹی کا یہ ہے. آئی ہوپ کہ آج ہم آپ کے ویورز کو مل کے تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ایکسٹریم اوپینین ہوتا ہے کہ فلانا بندہ یا تو فرشتہ ہونا چاہیے یا اس کو شیطان ہونا چاہیے. یہ بالکل 100% غلط ہے, یہ 100% ٹھیک ہے. دنیا میں ہر چیز ایسی نہیں ہوتی, درمیان میں گنجائش ہوتی ہے کسی کی رائے کی بھی. کسی کی رائے ہو سکتی ہے, کسی کو ہمارے یہاں مثلا آلو گوشت ہے, اور ہمارے اپنے گھر میں ہر کوئی نہیں کھاتا, کوئی بہت شوق سے کھاتے ہیں, کوئی فرمائش پہ بناتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں آج میں نے نہیں کھانا بھائی. تو یہ تو ایک اوپینین کی بات ہے. تو دین نے ہمیں, دین اسلام نے ہمیں پیرامیٹرز, ہمیں آؤٹ لائنز بتا دی کہ بھائی یہ پرنسپلز ہیں, یہ اصول ہیں. اب اس اصول کے مثال کے طور پہ لباس کا اصول ہے, تو پاکستان میں برصغیر میں وہی اصول ہیں, ان کو منطبق کر کے اس طرح سے ہم نے ایک لباس کی کچھ بنا دی کہ بھی لباس ایسا ہونا چاہیے. یہی چیز مصر میں اور ہے, بھی مسلمان ہیں, یہی چیز جو ہر ممالک میں علیحدہ ہے, ملیشیا میں اور ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں بڑے عجیب سی بات, کتنا فرق کلچر میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں پلین یا ڈل کلر مردوں کی پہچان ہے, اور برائٹ رنگ کہتے ہیں جی کہ یہ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی مرد کو اگر کوئی لال رنگ کی یا پنک رنگ کی قمیض پہن لے گا, بڑی برائٹ سی چمکیلی, وہ کہیں گے یہ کیا ہے لگ رہا ہے نا. بالکل. حالانکہ شریعت میں تو اس کا سطر ہے, اس کا عرف ہے. صرف ملیشیا میں, فار ایسٹ میں, انڈونیشیا میں میرا جانا رہا, وہاں پہ شوخ رنگ مرد پہنتے ہیں, اچھا, اور ڈل رنگ خواتین عام طور پہ پہنتے ہیں جنرلی اسپیکنگ. وہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, مسجد میں ایک پنک رنگ کی دھوتی پہن کے ایک صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے, تو میرے ساتھ صاحب نے کہا, پاکستانی سے میرے ساتھ کہا کہ یہ کیا پنک رنگ کی دھوتی پہنی ہوئی ہے اس نے. میں نے کہا ان کا عرف, ان کا نارمل یہی ہے نا, ان کا یہ نارمل ہوگا. وہ ڈائٹ گرین رنگ کی اس نے پہنی ہوئی ہے. تو دین اسلام نے پرنسپلس ڈیفائن کر دیے, ان کو آپ نے اپنے حساب سے جہاں جہاں رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ یہ شلوار قمیض ہے, اگر کوئی الاسکا میں رہتا ہے تو وہ تو نہیں شلوار قمیض کاٹن کا پہنے گا نا, وہ تو وول کا پہنے گا یا اس سے بھی آگے کوئی گرم چیز پہنے گا. لیکن سطر پورا ہوگا, جو دین نے اصول بتائے ہوئے اس کے مطابق ہوگا بس. ایجوکیشن ریفارمز کیا ہیں, اور ایجوکیشن کو ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ بڑا کور سوال ہے جی, کیونکہ میری پوری زندگی کے فکر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, کسی بھی قوم کی تیاری, اس کی مضبوطی, اس کے اکنامک سچویشن, اس کی سوشل سچویشن, اس کے تعلیم و تربیت, اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ جڑی ہے.
سب بچے دنیا میں پیدا برابر ہی ہوتے ہیں نا. پھر ان کا سوسائٹی, ان کے اسکول, ان کے تعلیمی ادارے, ان کے پیرنٹس ان کو بناتے ہیں جو وہ بناتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب وہ تیار کر رہے ہیں تو پھر ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہوئی. وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں, بیک بون ہے. ٹھیک ہے. آج جو کچھ بھی میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی شخص ہے, وہ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے جو کہ ہمیں دی گئی, والدین سے ہو, اسکولوں سے ہو, مدرسے سے ہو. ہم تو وہی بنیں گے نا جو ہمیں بنایا گیا ہے. جب ہم کسی ایج کو پہنچتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں مجھے خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں, وہ تو بعد میں آئے گی اسٹیج, اور ہر ایک کی آتی بھی نہیں ہے. ویسے عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, وہی کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہماری ترتیب ہی غلط ہے. یعنی کہ یہ کہنا جی کہ تعلیم و تربیت, تعلیم و تربیت, تربیت و تعلیم ہونی چاہیے تھی. اچھا. تعلیم جاتے تو تربیت سے تعلیم کی طرف ہے. جی, کیونکہ اگر تعلیم میں کمی ہو جائے تو وہ صحیح جا سکتی ہے, لیکن اگر تربیت خراب ہو جائے تو وہ بہت نقصان ہوگا. بلکہ جتنی تعلیم حاصل ہو جائے گی بغیر اچھی تربیت کے, وہ اتنا نقصان دہ شخص بن جائے گا, اتنا زیادہ ایول بننے کے اس کے چانسز ہیں, کیونکہ تربیت نہیں ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی آج کل تربیت نہیں ہے جی, تو میں کہتا ہوں تربیت تو ہے, غلط تربیت. تربیت تو ہو رہی ہے. ایک بچہ چھوٹا سا رونا شروع کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے زمانے میں کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے تھے, باہر لے گئے, چکر لگا دو, اسے کمرے میں لے جاؤ, باہر سڑک پہ لے جاؤ, اوپر لے جاؤ, چھت پہ لے جاؤ, اس کا ذہن کو بٹاؤ, اس سے باتیں کرو, وہ بھول جائے گا اپنی. بالکل. آپ کیا کہتے ہیں, یہ لو ٹیب, موبائل لے لو, ٹیبلٹ لے لو, ٹی وی لگا دو, اس کو یہ کھو جائے اس دنیا میں. اب وہ جو ٹی وی ہے وہ تربیت کر رہا ہے. اب کل کو وہ آپ کو جب نہیں پہچانے گا, کل کو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, کل کو وہ بچہ روایات کو بچی نہیں ایکسیپٹ کرے گی, کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, پتہ نہیں کیا, مولوی صاحب کو وظیفہ دے دیں, مولوی صاحب کو تعویذ دے دیں. او بھائی تم نے جو 15-20 سال اس کی تربیت کی ہے وہ غلط کی ہے نا. سو تربیت تو ہو رہی ہے, لیکن یہ چیز تو اب دیکھیں نا سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. پہلے جب ہمارے زمانے بھی تھا 1 گھنٹہ ٹی وی آنا, باقی دیر نہیں آنا, یہ کیبل سسٹم ہے, اینٹینا سسٹم ہے, ہم نے اتنا ہی استعمال کیا. اب وہ چیز 24 گھنٹے کے لیے ہے, اب وہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے. ہم اس چیز کو کیسے اگر ہم نہیں دکھائیں گے نا, وہ باہر سے دیکھے گا, وہ کسی دوست سے دیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی یہ والی بات تو صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ٹیلی ویژن آپ نے کہا صرف 1 گھنٹہ آتا تھا, ٹھیک ہے, تو باقی لوگ 23 گھنٹے کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ وہ تو ہماری انٹریکشن ہوتی تھی, بات چیت رہتی تھی, پڑھنا رہتا تھا کہ پڑھ لو, کچھ کر لو, ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا, آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا. ٹھیک ہے, ہم سائیکل چلاتے تھے, ہم کرکٹ کھیلتے تھے, لڑکیاں کچھ چیز سیکھتی تھیں, کوئی ہنر سیکھتی تھیں, گڑیوں سے کھیلتی تھی, کچھ کرتے تھے نا, کہ بدھ کی طرح سے بیٹھے ہوتے تھے. تو اس لیے یہ جو آپ کا, جو سب لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کہ جی پھر کیا کریں, یار جو پہلے کرتے تھے بھائی وہ کرو نا. لوگوں کے, جن بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھلونا, وہ پرانا ٹائر لے کے سڑک پہ اس کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹائر کو چلانا ہے بغیر پہیے کے, ہاتھ سے یا سوٹی سے, وہ کتنی زیادہ مینٹل سکلز کو امپروو کرتا ہے. وہ آپ اسے بیلنس سیکھتے ہیں. بیلنس صرف ایک چیز ہے اس میں, آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں, آپ اس میں بڑا کچھ سیکھتے ہیں. آپ سڑکوں پہ کھیلتے تھے, سوشل انٹریکشن ہوتا تھا, کسی سے کیا بات کرنی ہے, کسی کی زیادتی سن کے تو کیا جواب دینا ہے, کس طرح ہینڈل کرنا ہے. آج آپ کا بچہ اور بچے جس جھونک دیا آپ نے ان کو ورچوئل ورلڈ میں, جس وقت یہ باہر نکلیں گے, انہوں نے باہر جانا ہے نا, یہ دنیا کی زندگی باقی تو آن لائن نہیں گزار سکیں گے نا. انہوں نے نوکریاں بھی کرنی ہے, کاروبار بھی کسی نے کرنا ہے, کسی نے جابس کرنی ہے, کسی نے دکان چلانی ہے, کہ ہر دکان تو آن لائن نہیں ہوگی نا, فزیکل شاپ بھی تو ہوں گی نا ابھی تو کچھ عرصے کے لیے کم سے کم. انہوں نے شادیاں کرنی ہے, انہوں نے آگے بچوں تو یہ سارا کچھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کر لیں گے, ان کو تو کرنا آئے گا کچھ نہیں. تو بچے اس قدر سادہ ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے, ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو چکن برگر ہے یہ مرغی سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو دکان سے آتا ہے. دکان میں کہاں سے آتا ہے؟ تو مرغیاں کوئی انڈے میں سے نکلتی ہے, اس کو کوئی پال کے بڑا کرتا ہے, کوئی اس کو ذبح کرتا ہے, کوئی اس کو پکاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی شاید کوئی ڈاؤن لوڈ ہی ہوتی ہوگی. وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے, انہوں نے دیکھا نہیں یا جانا نہیں. تو پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا.
جب وہ بڑے ہوں گے تو ہماری جاب, تو ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے آپ کے سوال کے جو تھا, میں اس پہ واپس آتا ہوں. تو آپ نے جو سوال کیا, تو جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ٹھیک ہوگا, جب یہ ہماری ضروریات ہماری نیڈس کے مطابق نہیں ہوگا, اس میں کوئی پلاننگ لانگ ٹرم نہیں ہوگی, تو اس وقت تک ہم کیسے ترقی نہ تو بطور فرد کے کر سکیں گے نہ بطور قوم کے کر سکیں گے. میں آپ کو اس کی بڑی خطرناک سی مثال دیتا ہوں. تعلیمی نظام میں اچھے نظاموں میں سے نظام کی حد تک سنگاپور ہے. سنگاپور کی جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے نا, مثال کے طور پہ ان کو یہ پتہ ہے کہ 2040 میں ہمیں سنگاپور کے اندر کتنے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے, کس کس شعبے کے چاہیے ہوں گے. وہ آج جو بچہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے نا, اس میں سے سمجھے کہ ایک طرح سے وہ چھانٹی کر رہے ہیں کہ ہمیں مثلا مثال کے طور پہ ہماری 1 کروڑ کی آبادی ہے تو ہمیں 1500 ڈاکٹر چاہیے ہوں گے, جس میں سے کہ 500 جی پی ہوں گے, 1000 اسپیشلسٹ ہوں گے. وہ 1000 اسپیشلسٹ جو ہوگا وہ ان شعبوں میں ہوگا. ان شعبوں کے لیے ہماری یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, یہ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے, یہ بنا لیں, یا اتنوں کو ہم باہر بھیج دیں گے. یہ پلاننگ کرتے ہیں لوگ. پھر آپ کہتے ہیں ترقی کیسے ہو گئی؟ خود بخود نہیں ہو گئی ترقی بھائی, یہ منصوبہ بندی سے ہوتی ہے, یہ پلاننگ کرنے سے ہوتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے, آپ کو شبہ تو نہیں ہے آپ کے خیال میں ہمارے یہاں پلاننگ ایسی ہوئی کبھی آج تک؟ نہیں, کبھی ایسے سنا نہیں ہے, کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, اور دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے سوائے ہمارے. ہم 2024 میں بھی ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ جی کہ نئی تعلیمی پالیسی آ گئی ہے. سنتے ہیں نا ہم لوگ, کیوں نہیں, کیا آ گئی, پچھلی کدھر گئی, اور اس سے کیا اچیو ہوا, کیا اس پہ اچھا ہوا, کیا اس میں سے برا ہوا. تو یہاں پر بدلاؤ کیا آیا, صرف ایڈیشن چینج ہوا, بدلاؤ آیا, کوئی بہتری آئی. سوسائٹی میں کیا مسئلے ہوتے ہیں, وہ کریٹ ہو رہی ہے چیزیں. اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو شفٹ آ رہا ہے فکر کے اندر لوگوں کی, یہ بچے جا کے جنگ لڑ سکیں گے ہمارے لیے, جن کو ساری کی ساری ویپنری جو ہے وہ پتہ ہے کال آف ڈیوٹی کے اندر کیسے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی ڈرائیونگ اسکلز جو ہیں وہ صرف کیا نام ہے اس کا, گرینڈ تھیفٹ آٹو ہے, ٹھیک ہے, کیا ایسا فیمس گیم ہے بالکل, جی ٹی اے, ان کو صرف جی ٹی اے جو بھی ہے, جی ٹی اے اسٹینڈ فار گرینڈ تھیفٹ آٹو, وہ ان کو پتہ ہے. تو یہ کیسے کرائیں گے؟ ان کے انٹریکشن صرف ٹیکسٹنگ پہ ہوتا ہے. یہ بیوی بچوں کا یا شوہر کا ساتھ کیسے انٹریکشنز کریں گے, وہ گھر میں کیسے رہیں گے؟ تو یہ جو پیرنٹس کر رہے ہیں شارٹ ٹرم اپنے سہولت کے لیے, ان کو لانگ ٹرم بہت نقصان ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں تعلیمی نظام کو ایسا بنانا پڑے گا کہ تربیت ہو, تعلیم ہو. ہم یہ بھی سکھائیں اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر کہ شادی کیا ہوتی ہے. یہ جو شادی کا خطبہ کے اوپر میں تقریر کر دیتا ہوں وہ کافی نہیں ہے. شادی کیا ہوتی ہے, بچوں کا کیسے خیال, سوسائٹی میں کیسے رہتے ہیں, جو تمہیں دین نے سکھایا کہ ہمسائے کے یہ حقوق ہیں, ماں باپ کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ حقوق ہیں, شوہر کے یہ حقوق ہیں, اولاد کے یہ ذمہ دار. یہ کیسے آئے گا جب تک کریں گے نہیں. اچھا, آپ کے پروجیکٹ میں یہ سب یہ چینجز ہیں کہ آپ کو یہ چینجز کرنے ہیں, یا آپ نے اس کی ایک اسٹریٹجی پیش کی جی بنائی ہے؟ اس میں 2 ٹیچرس کی ٹریننگ بھی شامل ہے, اس میں علماء کرام کی بھی ٹریننگز ہیں, اور جو ہمارے علماء کا ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا علماء اور عالمات کے لیے ٹریننگ پروگرام چلاتا ہے. یہ کب سے ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس پروگرام کی, اس کو تو 10 سال ہونے کو ہے. 10 سالوں سے پاکستان میں اور اب 22 ملکوں میں یہ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کے نام سے, کہ ہم ینگ علماء کو اور عالمات کو ہم تیار کریں کہ جو لیٹسٹ چیلنجز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا, تیاری کی جو بات آپ کر رہے ہیں, مطلب 10 سالوں میں ہم نے تو وہ چینجز نہیں دیکھے. دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ آبادی تو بلینز میں جا چکی ہے. تو ہم نے 10 سالوں میں اگر 5000 لوگوں کو ٹرین کر لیا ہے, تو 5000 تو ابھی آپ کہیں گے نا کہ یہ تو سمندر میں تو ایک قطرے کے برابر ہے, لیکن یہ ایک قطرہ تو ہو گیا نا, نہ ہونے سے تو بہتر ہے. کل کو 2 ہو جائیں گے, کیونکہ ان چیزوں کا افیکٹ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ یہ مجھ سے اور لوگ بھی پوچھتے ہیں, اچھا یار اگر 5000 بھی ہو گیا تو کیا ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا, ایک تو یہ کہ کتنے دنیا میں لوگ ہیں, ہماری کتنی آبادی ہے, 5000 میں سے اسٹارٹ تو ہوا نا, نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ جو تبدیلیاں آپ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں,
جنہوں نے کی ہیں دنیا میں جو یہ نیو ورلڈ آرڈر چلا رہے ہیں وہ جنریشنز میں آتی ہیں, وہ گھنٹوں میں یا منٹوں میں یا سالوں میں نہیں آتی. قوموں کی تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بدلنا شروع ہوتی ہے. آپ پچھلے 100 سال کے انقلاب دیکھ لیں, جو بڑے بڑے انقلاب دنیا میں آئے, تو سٹارٹ کیسے ہوا؟ سٹارٹ میں ہی 10 لاکھ لوگوں نے قبول کر لیا اس آئیڈیا کو, نہیں نا, 4-5 نے کیا, 6-7 نے کیا, تو 6 میں سے 2 چھوڑ کے چلے گئے اس آئیڈیا کو. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو یہ گروتھ ہوتی ہے. مشکل یہ ہے نا کہ وہ ہمارے تو کبھی پروسیس یا وہ پورا کام کبھی شروع ہی نہیں کیا. وہ شروع کریں گے تو ہوگا نا. اب آپ کہیں جی کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے یہ ساتھ میں خالی پلاٹ ہے اور میں یہاں کے 50 اینٹیں رکھ دوں اور آپ میرا مذاق اڑائیں کہ یہ 50 اینٹیں مولانا صاحب 50 سے کیا ہوگا, اس سے گھر بنے گا, میں کہوں گا نہیں یار, بننا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ شروعات ہے, کوئی بات نہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے, جتنا دیکھنا ہوگا ہم کر سکتے کر لیں گے, باقی اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا. بس اتنا یہ بتا دیں کہ جو آج کل اسلامک اسکالرز بنے ہوئے ہیں, جو جن کے پاس ڈگری ہے بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی آ کے سوشل میڈیا پہ بول دیتے ہیں اور ہماری یوتھ اس کو پک بھی کر لیتی ہے, ان کو سننا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں سننا تو شاید کسی کو بھی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور انسان اچھی سی بات کہیں سے بھی لے سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حکمت, وزڈم, یعنی کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کہ کسی مومن کی گم شدہ متاع ہو, یعنی کہ جہاں بس کو نظر آتی ہے حکمت کی بات وہ لے لیتا ہے. تو میرے خیال میں از خود سننا یا نہ سننا, میں کسی فرد کی تو بات نہیں کر سکتا, لیکن ہاں سن لے. ہاں ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بھی اتنا علمی طور پہ ایک بنیاد تو بنائیں کہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی منفرد انداز سے کوئی بھی نئی بات جو انتہائی اللاجیکل ہو لیکن لاجیکل لگ رہی ہو, وہ لفاظی سے اس کو اس طرح بنا دے تو آپ اس کے اندر بہہ جائیں. اس کے لیے آپ کو خود پہلے مضبوط ہونا پڑے گا. اگر میں منع کروں گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے جی کہ آپ کو کون ہے منع کرنے والے, لیکن ریفرنس سے زیادہ نا دلیلوں پہ بات چلتی. بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں ہر بات کی دلیل ہو اور وہ دلیل درست بھی ہو. میں آپ کو دلیل دوں کہ جی انسان کو چاہیے کہ روزانہ ہر آدمی کو چاہیے اور عورت کو چاہیے کہ وہ 8:30 بجے پاکستان میں, کراچی میں ہو, اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, وہ روز 8:30 بجے کھانا کھائے. اس لیے کیونکہ جو آسٹریلیا کے اندر جو جنگلی کتوں کی نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے. آپ کہیں گے ورنہ یہ کیسی دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل تو ہے نا, دلیل تو ہے, لیکن دلیل میں کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں. یہ آپ لوگوں کو نہ تو منع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے, بچوں کو, بچیوں کہ وہ خود مضبوط جو ہے نا علم سے ہوں, اور علم جو ہے نا وہ کتابوں سے ہے, 30 سیکنڈ کی ویڈیو سے نہیں ہے, وہ انفارمیشن ہے اور بڑی لمیٹڈ انفارمیشن. تو جب آپ خود مضبوط ہوتے ہیں علمی طور پہ تو وہ موٹیویشنل اسپیکر ہو یا نہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جو آدمی پڑھا لکھا ہو, سمجھدار ہوتا ہے نا, مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ لوگوں سے سیکھتے ہو نا دیکھ کے کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, ان کی باتوں سے, ان کے ایکشن سے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں ان کو بھی دیکھو کہ جن کو کام نہیں کرنے, ان سے بھی سیکھو. اچھا اس نے یہ کیا, یہ نقصان ہوا اس کا, یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے. تو جو آدمی سیکھنے والا ہوتا ہے بشرطے اس کی کوئی بنیاد ہو, ورنہ تو پھر یہ اسپیکرز بہت سارے میں دیکھتا ہوں کہ کئی تو ایسے خطرناک مجھے لگتے ہیں, وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور لوگ ایسے منہ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہکے بکے کے, پتہ نہیں کیا علمی بات, اور وہ بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام خود پڑھ لیا, اسلام خود پڑھ سکتے ہیں کہ یا مطلب خود پڑھ لیا اور خود ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جیسے بہت سارے یوٹیوبرز کا یہ چل رہا ہے کہ یوٹیوبرز اور عالم کے بیچ میں آج کل تو ایسے جنگی موضوع بنا ہوا ہے. دیکھیے پڑھنا تو ایسے خود ہی ہوتا ہے, ظاہر ہے کوئی آپ کے اندر کوئی دماغ میں کوئی USB ڈال کے تو نہیں کوئی چیز آپ کو دکھا سکتا, پڑھنا تو خود ہی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پڑھا, کیسے پڑھا. اب مطلب آپ کی میں نے ہینڈ رائٹنگ دیکھی, اچھی رائٹنگ انگریزی کی,
آپ جتنی میڈیکل سائنس کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے نا جی, سمجھ آ جائے گی آپ کو. تفسیر چاہیے ہوگی اس کے لیے, کوئی تکا وکا لگا دے گی نا بیچ میں کہ بھی شاید مطلب یہی ہو. تو کیا ایسے شخص کو کہے جی کہ میں نے تو خود بیٹھ کے پڑھا ہے اور جتنی مجھے اس کتابوں کے جملے یاد ہیں وہ کسی میڈیکل کالج کے پروفیسر کو بھی یاد نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اناٹومی کے پیج نمبر 7 کے اوپر 8ویں لائن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کیا آپ اپنے والد کی والدہ کی سرجری کروا دیں گے ایسے شخص سے, کیونکہ ریفرنسز بڑے یاد ہیں اس کو. ہم تو ویسے یہی کہیں گے کہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس جانا چاہیے بے شک جو اسٹڈی کیے بغیر. تو پھر جو انجام ہوگا پھر دیکھ لیجیے گا. دیکھیے یہ ایک علم ہے اور ایک علم کا تاثر ہے, ٹھیک ہے. کیا علم جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں نکھار نہیں لے کے آنا چاہیے اس کو؟ کیا اس میں ایک ٹھہراؤ, اس میں ایک حلم, کیا اس کی شخصیت میں امپرومنٹ نہیں آنی چاہیے؟ یا کہ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اڑ کے پڑھنا, ہر ایک کو غلط کہنا, ہر ایک کی تحقیر اور تذلیل کرنا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا اوپینین مت رکھیں. تو ایسے لوگوں کی نشانی ایک ہی ہوتی ہے کہ ان میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے نا, علم کا ایلوژن ہوتا ہے, علم کا ایک تاثر جھوٹا بن گیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پڑھنا ہر ایک کو چاہیے, ہر ایک کو اپنے دین سیکھنا ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ پرسوں تو نہیں اترا, اور نہ کسی سرور پہ پڑا ہوا ہے, نہ کسی کلاؤڈ پہ انفارمیشن اتری تھی. یہ انسانوں کو ہی دیا گیا تھا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہی سکھاتے تھے. اس کا ایک پروسیس ہے جو 1400 سالوں میں نکھار کو پہنچا ہے. اس پروسیس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں ضرور کر سکتے ہیں, اس کو آپ تبدیل بھی کچھ نہ کچھ, اور وہ تبدیل ہوتا ہے صدیوں سے, اس میں اپ گریڈیشن اپڈیٹ کہتے ہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کہیے کہ وہ 1400 سال سے جس طرح لوگ سیکھ رہے تھے ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی اسلام کیا ہے. ان کو تو سارا طریقہ کار غلط تھا. میں جو کہ اسلام کی زبان یا علم کی زبان عربی زبان کو بھی نہیں پڑھ سکتا, میں جو کسی بھی فارمل ایجوکیشن ادارے میں نہیں پڑھا ہوا, میں نے PDF پہ ایک قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور میں آپ کو تمام تفسیر بیان کر سکتا ہوں. تو اگر کوئی شخص یہ سننا چاہتا ہے تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ اللہ ہی حافظ ہے اس کا, پھر تو بھائی تو وہ تھوڑا سا وہ پڑھتے تو ہیں, اپنی وہ جتنی اسٹڈی وہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اتنا حصہ پڑھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ مولوی تو جاہل ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. جتنا میں نے پڑھا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے, میں نے پڑھا مجھے پتا ہے اس بارے میں, تو میں اس چیز کا حل خود نکال سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ حل بالکل نکال سکتے. میں نے بھی آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی نا, کہ کسی آدمی کے لیے پاسبل ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک عام اور سادہ انسان کو یہ تاثر دے دے کہ جی میں بہت پڑھ لکھا ہوں اور مجھے بڑا پتہ ہے, مجھے اتنے نمبر یاد ہیں, مجھے اتنے ریفرنسز یاد ہیں. لیکن کیا یہ کافی ہوگا کسی بھی شعبے کے ایکسپرٹیز کے لیے؟ ٹھیک ہے, تو اگر ایک شخص کہتا ہے جی میں نے کتاب پڑھی ہے, یہ میں نے دینی کتاب پڑھی, تو اس نے کتاب پڑھ لی ہوگی اور اس کی معلومات بھی اس کو ہوں گی اچھی, ہم نہیں کہتے کہ غلط ہے. دین ہو اسپیکس فار اسلام؟ پھر لوگ تو یہ کہتے ہیں نا میں نے پڑھا ہے, اس پہ میرا کاپی رائٹ ہے, میں اس کو بہتر سمجھ سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں, تو یہ میری بات سنی جائے. یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ وہی تو پھر مقصد اپنی بات سنانا صرف ہوا نا, آپ کی آپ جو بتا رہی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ یہی باتیں کرتے ہیں. تو پھر مقصد تو اپنی بات سنانا ہوا نا, تو خود کو بڑا کرنا ہوا نا, خود کو بیچنا یا خود کو پروموٹ کرنا ہے نا, کہ دنیا میں ایک اسٹیبلش چیز ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے گھر میں نا اکثر یہ زیادتی کرتا ہوں کہ میں کھانوں پہ تنقید کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسی ہے, آج یہ ایسا نہیں تھا. اچھا مجھے انڈا ابالنا نہیں آتا ویسے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میرے پاس بیٹھیں گے گھر پہ آ کے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس میں لونگ میں لگتا ہے نہیں ڈالا صحیح, اس نے صحیح نہیں تھا, یہ دار چینی کا مسئلہ لگ رہا ہے, مجھے گرم مسالہ ٹھیک نہیں, لیکن پکانا نہیں آتا. لگے گا آپ کو کہ شاید جہانگیر صاحب کو تو بڑا پتہ ہے جی کھانے کے بارے میں, لیکن جہانگیر صاحب کو پانی والا مشکل سے آتا ہے, کیٹل نہ ہو الیکٹرک تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ظلم ہے ذاتی, اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیتیں بری ہیں, کیونکہ نیت وہ جانتے ہوں گے یا ان کا رب جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا کسی کی نیت. لیکن میں ان کو ایک ریکویسٹ کروں گا
کہ اس ویک فاؤنڈیشن پہ بغیر کسی سالڈ نالج کے چند کتابیں پڑھ کر عمومی طور پہ، وہ بھی اصل کتابیں نہیں. ایک صاحب کو میں اس دن سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی صحیح بخاری میں یہ ہے تو فلانا ہے، اور میں جب ان کی گفتگو سنی تو واضح ہو گیا کہ انہوں نے پوری زندگی میں صحیح بخاری نہیں پڑھی ہوئی. تو میرے ساتھ کسی نے کہا کہ دیکھیں جی وہ تو نمبر بھی کوٹ کر رہا ہے. میں نے کہا غور سے سنو، اس نے صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، وہ صحیح بخاری نہیں ہے، بخاری کا ترجمہ ہے. آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے. آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے. تو خدا رہا ان میں ڈفرینس کرنا سیکھیں. میں اپنے سارے ان بچوں بہن بھائیوں سے اور جن سے بھی جو بھی ایک بڑا قدم انہوں نے خطرناک اٹھایا کہ یہ سوچیں کہ اپنی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کریں اور اپنے حق اور باطل کو معیار ویوز نہ بنائیں بلکہ اللہ کی کتاب کو بنائیں اور اس سنت کے اور سیرت کے علم کو جو 1400 سال سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اچھا، یہ 2024 میں اسلام ہمیں کوئی سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے یا پھر وہ یہی ہے لے کہتا ہے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، آج کے دور میں اس کا سولوشن مشکل ہے؟ میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ ان کی بد نصیبی ہے آج تک کہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے شاید چند لوگوں کی تقریریں سنی ہے، چند ایسے لوگ جو کہ جن کی کمپیٹنس مشکوک ہوگی ان کو سن کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لگا ہے کہ یہ الزام جو آپ نے لگایا کہ پتھروں کے زمانے میں لے کے چلے جائیں گے ہمیں، یہ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اونٹوں کی سواری کریں. یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے خود یا علماء حق سے جن لوگوں نے دین کو سمیٹا ہے اپنے اندر ان کو نہیں پڑھا ہوا، ان کو کبھی ملے نہیں ہوئے. تو ان کو ایسا لگتا ہوگا، میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن ایسا ہے نہیں. اس دین نے قیامت تک رہنا ہے اور اگر یہ ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتا تو اگر ہم کوئی یہ کہتا ہے جی کہ آج کے لیے گائیڈ نہیں کر سکتا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اصل میں گائیڈنس لینی نہیں آتی. جیسے آپ اپنے فریج کے اندر سارے جہان کا سبزی گوشت اور سارے کانڈیمنٹس اور سارے ساسز رکھ لیں اور اس کو فریج کو بند کر دیں اور بیٹھ کے کہیں کہ دیکھو یہ کس کام کا فریج ہے جو مجھے کھانا نہیں کھلا سکتا. وہ فریج نے آپ کو کھانا نہیں کھلانا تھا بھائی، فریج نے آپ کا کھانا سنبھالنا تھا، آپ کا را مٹیریل آپ کے انگریڈینٹس کو سنبھالنا تھا. کھانا تو آپ نے تھا، آپ نے سیکھا نہیں، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے پڑھا نہیں. اب آپ قرآن مجید کوئی اڑ کے تو نہیں باہر آ جائے گا آپ کو پڑھانے کے لیے. آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اپلائی خود کرنا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. اگر آپ پڑھتے نہیں، اگر آپ سمجھتے نہیں، آپ اس کو سیکھتے اور پراپر طریقے سے نہیں سیکھتے تو پھر آپ اسلام کو تو سزا مت دینا، اسلام کو تو برا نہ کہیں. یہ پراپر طریقہ کون سا ہے؟ کس پراپر طریقے میں پڑھا جائے گا؟ پراپر طریقہ دین سیکھنے کا وہی ہے جو کسی بھی دنیا کے فن کو سیکھنے کا ہے کہ اس کے سوسائٹی میں اسٹیبلشڈ استاد ہوتے ہیں، اس کو پڑھانے سکھانے کے ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کے اندر معیارات اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، ان کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، ان کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. دیکھیں اگر تو آپ نے اپنی معلومات کے لیے پڑھنا تو آپ بازار سے کتاب خرید کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نے اس کو سمیٹنا ہے اپنے اندر، سمونا ہے اپنے اندر، آپ نے کل کو اوروں کو بھی بتانا تو پھر اس کا طریقہ جو کہ اسٹیبلش طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک لوگ استادوں سے ہی پڑھتے ہیں، لوگ انسانوں سے ہی پڑھتے ہیں. آج کل تو وہ زمانہ نہیں ہے، آج کل تو اے آئی کا دور ہے، سب لوگ وہاں سے پڑھتے ہیں اور ان کو وہ چیز بنی بنائی مل بھی جائے گی جو انہوں نے پڑھنی ہے. بالکل مل جائے گی، اے آئی سے مل جائے گی، گوگل سے مل جائے گی، انٹرنیٹ سے مل جائے گی. وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ کسی انسان ہی نے بنایا ہے نا. وہ کسی انسان نے اے آئی کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا سافٹ ویئر کے ذریعے، جو بھی سافٹ ویئر کہ اس نے آپ کو ایک چیز بنا کے بجا کے دے دی ہے اپنے مطابق، ہمارے مطابق نہیں. جی اچھا، تو جس نے اے آئی بنایا ہے وہ تو اپنے ایجنڈے پہ کام کرے گا اور آپ کو نہیں پتا کہ کس نے بنایا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا مالک کون ہے، کس نے ڈیزائن کیا ہے. ہم تو اتنے سادہ ہیں کہ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا عوام کو جی کہ یہ فیس بک فری کیوں ہے، یا انسٹاگرام فری کیوں ہے، یا واٹس ایپ فری کیوں ہے. یہ بلینز آف ڈالرز ہر مہینے خرچ کرتے ہیں تاکہ میں آرام سے اپنی اماں سے بات کر سکوں فون پہ فری میں. ایسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟
پیچھے ایجنڈا ہوتا ہے. تو جو بھی بنائے گا اے آئی کو اس کا پیچھے ایک ایجنڈا ہوگا. جبکہ جو ایک تسلسل سے استاد چلتا آ رہا ہے. مثلا میں اگر اپنی بات کروں, میں جن لوگوں سے پڑھا, میں نے دین سیکھا, میرے پاس ایک پوری سند ہے اس کی کہ انہوں نے کن سے پڑھا, وہ کون لوگ تھے, انہوں نے کن سے پڑھا. کرتے کرتے آل دا وے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ چینج آتی ہے کہ اس سے پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے, اور ہر شخص نے فی زمانہ ضرورت کے مطابق, حالات کے مطابق اس نے اس میں ایڈیشن اور ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن کی ہے. آج مجھے اس کو بھی ایڈ کبھی کرنا پڑے گا 2024 میں, جیسے آپ نے کہا, لیکن فاؤنڈیشن, بنیاد تو وہی رہے گی نا. نہ کہ ایک روبوٹ ہے جس کو کسی پتہ نہیں انسان ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے, اس نے بنا کے تو آپ کو پڑھا دی. تو پروسیجر تو وہی رہے گا. اور اگر میں یا وہی چین کے لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک اے آئی اواتار جو بھی کہتے ہیں بنانا ہے, تو وہ کم سے کم وہ چین سے جڑا تو ہوگا نا, تو وہ اس پروسیس کا حصہ تو ہوگا نا. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص کہے جی کہ میں نے 60 روپے میں کتاب خریدی اور میں ایکسپرٹ بن گیا کیونکہ مجھے لفاظی آتی ہے. اب جیسے کہ آپ نے کہا میں اس مقام تک پہنچا, تو آپ نے کے پاس بھی کوئی صنعت ہوگی, کوئی ڈگری ہوگی. اگر بتانے کے لیے, پڑھانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ بندہ اس چیز کو کرے. اگر اپنی انفارمیشن کے لیے یا ویسی چھوٹے موٹے سوال ہیں میرے, یہ ہم اس سے سمجھ لیں گے, ہمیں نہیں پڑھنا. تھوڑا سا آپ کے آڈینس کو چھیڑ دیں اس پہ. میں نے لفظ بنایا اس کے لیے, اسلاموٹینمنٹ. اچھا, شاید بہت سارے لوگ جو ریلز دیکھتے ہیں یا وہ غالباً اسلام اور انٹرٹینمنٹ کا ایک مکسچر تو نہیں چاہ رہے ہوتے کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی دیکھ لی, اچھی بات لگی. ایک مولوی صاحب ہیں جی, وہ ساتھ لطیفے بھی سناتے ہیں. ایک جناب مقرر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ شاید اسلام کی, قرآن کی تفسیریں بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی آ جاتا ہے مزہ, اس کا مزہ بھی آ جاتا ہے. ایک جناب اسپیکر ہیں, وہ ساروں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, تو ایک اچھا لگتا ہے نا. یہ بھی کچھ لوگوں کو یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے کہ دوسروں کو برا کر کے دوسروں کی یہ ایک مرض ہوتا ہے اچھا کہ دوسروں کی تحقیر میں خوشی محسوس کرنا, کہ فلانے کو میں نے بڑا ذلیل کیا, بڑا مزہ آیا. یہ تو مرض ہے. تو اگر تو یہ میں نے اس کا مجموعہ کلام ہے اسلاموٹینمنٹ کے, انٹرٹینمنٹ پلس اسلام, تو شاید ان کا مقصد, میں سب کی بات نہیں ظاہر کر سکتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں نا لوگوں کی زندگی میں وہ چینجز نہیں دیکھتا جو کہ ساروں کو غلط کیا ہے کہ فلانے کی کاپی کر رہے ہیں یا فلانے کو ایمولیٹ کر رہے ہیں یا فلانے کی تقلید کر رہے ہیں یا فلانے کے پیچھے چل رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ نے ان کو سنا جی وہ بڑے زبردست اسپیکر ہیں جی, وہ فلانا ہے. چینجز کیا آئی, امپروومنٹ کیا آئی, آپ میں امپروومنٹ کیا آئی ہے, کہ میرے خیال ان میں کیا امپروومنٹ آئی ہے؟ میرا تو خیال ہے میری امپروومنٹ کی بات ہے تو 28 سال سے جو میری بیوی ہے اس سے پوچھ لیں کہ فرق پڑا کہ نہیں, مطلب کہ ہم یہ دیکھیں ہم کہ ہمارے میں کیا امپروومنٹ آئی ہے, یا پھر وہ اتنے 10 سال سے بتا رہے ہیں, اسلام کی ٹیچنگز دے رہے ہیں, ان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اور تبدیلی نہیں, امپروومنٹ. ہر تبدیلی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیا اگر دین سیکھنے سے یا دیندار شخص کے پاس بیٹھنے سے کیا میں ایک بہتر بیٹا بناؤں, میں ایک بہتر بھائی بناؤں, میں ایک بہتر ہمسایہ بناؤں, میں ایک بہتر معاشرے کا شہری بناؤں؟ کیا اب لوگ مجھ سے پاس بیٹھنا پسند زیادہ کرنا شروع ہو گئے, کہ لوگ مجھ سے بھاگنا شروع ہو گئے؟ تو کیا امپروومنٹ آئی ہے؟ اور جو اس بہت سے لوگ یہ جو جوک در جوک بھرے ہوتے ہیں اسٹیڈیمز اور ہالز اسپیکرز کو سننے کے لیے, کیا سوسائٹی میں وہ نوجوان بچے بچیاں باہر جاتے ہیں تو غلط پارکنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ والدین کی طرف ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایک بہتر بیوی, ایک بہتر شوہر بن جاتے ہیں, ایک بہتر والد بن جاتے ہیں. لیکن ایک بار سننے میں تو نہیں نا اندر کھول کے جایا جاتا. تو اگر اس کے ساتھ اگر ہم سنتے رہیں یا اس پہ سن کر عمل تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تو شاید اس چیز تک پہنچ جائیں. سن رہے ہیں ان کا ریویو کر لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ الزام تو اوروں پہ بھی لگ سکتا ہے. دیکھیے آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ساری برائیاں یہ مولویوں نے بنائی ہیں, یہ بڑا غلط ہیں جی, یہ لڑواتے ہیں لوگوں کو جی آپس میں, یہ لوگوں کو یہ کرتے ہیں, یہ فرقے بڑے بن گئے جی, یہ فلانا کر دیا جی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھا, اور باقی طبقات نے تو آسمان پہ ملک کو لے کے جا رہے تھے, بس یہی بیچارہ ایک مولوی ہے. تم سنتے کب ہو اس کی, تم جاتے کب ہو اس کے پاس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کرام جو مولوی حضرات پرفیکٹ ہیں, ہم نے کوئی دنیا کی خامی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا,
لیکن یہ سارا کا سارا ملبہ تو نہ ان پہ ڈالے نا. اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص دین کو تباہ کر رہا ہے جی, تو آپ بچا لیں نا دین کو, آپ اپنے آپ کو بچا لیں, آپ اپنے آپ کو بچائیں, آپ بچوں کو بچائیں نا. آپ اپنا لائق ترین بچے کو کہیں بیٹے یہ اللہ کا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہے, آپ چھوڑو میڈیکل, آپ چھوڑو, آپ اس کام میں جاؤ. اچھا, یہ ان بچوں سے یہ بات یاد آئی ہے کہ نا جہاد کا جو کانسیپٹ تھا وہ اب کے آج کے دور میں بدل گیا. انہوں نے کہا ہے یہ تلواریں, جنگیں, یہ جو لڑائیاں ہیں ان سے آج کے دین کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس ٹاپک کو کتابوں سے نکال دو, جہاد کو کتابوں سے نکال دو, اس کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے جو جہاد کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اس کو صرف اور صرف قتال یعنی کہ وار, جنگ میں محدود کر دیا ہے. یہ بنیادی تصور ہی غلط ہے نا. یہ لفظ جہاد کا جو معنی ہمیں نیوز ویک نے اور CNN نے بتایا ہے, ہم اس پہ چل پڑے. بچوں کو تو اس بارے میں نہیں پتا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے جی, بڑوں نے بتانا ہوتا ہے نا. نہیں, لیکن یہ ہم نے پڑھا ہے, ہم نے اس کی پڑھا ہے, ہم نے اس کی ٹائپس بھی پڑھی ہیں, ہمیں ابھی تک یاد بھی ہے. لیکن آج کل جو ہے کہ اس کا نا جو ایک پورا چیپٹر ہوتا تھا نا وہ ایک ڈیفینیشن میں آ گیا صرف. دیکھیے یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی بحث ہے. میں اس کے اصول بیان کر سکتا ہوں موٹے موٹے. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو جنگ اور جدال اور قتال میں صرف محدود نہ کریں. یہ تو معنی قرآن مجید کے نا حدیث کے, یہ ملٹیپل معنی میں. اور وہ جس سٹیج پہ ایک انسان یا ایک قوم کھڑا ہوا ہے, ایک قوم کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کے مطابق آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بڑی جنگ سے واپسی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جنگ سے, اور یہ بہت بڑی جنگ تھی, اور آپ کی زندگی میں شاید سب سے بڑا مارکا, جنگی مارکا جو تھا وار فیئر کے اعتبار سے وہ یہ تھا. آپ تشریف واپس لا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ ہم جہاد اصغر, چھوٹی جہاد سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا ہم جنگ کر کے آئے ہیں, وہ چھوٹی جہاد ہے تو پھر بڑی جہاد کیا ہوگی؟ پوچھا کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کو ٹھیک کرنا, اس سے بھی بڑی جہاد ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی میں تو محدود نہ کریں. معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت میدان جنگ تھا وہاں وہ جہاد تھا. اب میدان گھر ہے تو یہاں جہاد کا معنی کچھ اور ہوگا. میدان نفس ہے وہاں جہاد کا معنی کچھ اور ہوگا. ایک ہی جگہ محدود کرنے سے یہ خرابی ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ نصابیات میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے تو الگ سے پوڈ کاسٹ چاہیے ہوگا. اچھا, لیکن پھر بھی ہمارا مجھے لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم چینج ہو گیا ہے اور دین سے دور ہو گیا. دیکھیں جی, جس وقت بر صغیر میں خالصتاً انگریزوں کا نظام تھا اور صرف انہی کی ڈگریاں اور انہی کے ہی میٹرک اور انہی کے ہی اسکولز اور یونیورسٹیاں ہوتی تھیں, جس نے دین پہ چلنا تھا تب بھی چلتا تھا, وہ کوئی محتاج نہیں تھا اس کا. اسی طریقے سے باہر کے ممالک میں جو کہ غیر مسلم معاشروں میں مسلمان رہتے ہیں, جنہوں نے اس پہ چلنا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کمیونٹیز, اپنے سینٹرز, اپنی حاضر بنائی ہوئی ہے نا. تو جس نے کرنا ہے وہ کر لے گا. ہاں حکومت اس میں کیا کرے, حکومت اس میں میرے خیال میں کنسنسس سے کام کرے اور 5 سالہ نہیں کوئی 50 سالہ پالیسی پہ کام کرے. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا, وہ کیا دین کے حوالے سے نیگیٹو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا مباح ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, ہر ایک کو آزادی ہے, ہر ایک کو فریڈم ہے, جو چاہے اس پہ کہے, جو چاہے بول دے, کوئی کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتا کسی ڈر کے بغیر. اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نقصان والے پہلو کو زیادہ ابھارنا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہ چڑھ گئے. وہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ خراب ہے, جبکہ ان سے کہیں زیادہ اس ملک میں, اس معاشرے میں اچھے لوگ ہیں, اچھے بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. شاید وہ سستی میں رہ گئے ہیں, وہ اپنی آواز کو اس طرح بلند نہیں کر سکتے. انہیں کرنا چاہیے. یہ پلیٹ فارم ہے, جس طرح یہ مائک ہے, اس میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں. اب بدتمیزی والے مائک زیادہ خرید لیں لوگ, تو اس کا حل کیا ہے کہ قرآن والے بڑھا دے مائک خریدنا.
بالکل، بہت اچھا. اور آپ کے ساتھ بہت اچھا ویلیویبل سیشن رہا. تو امید ہے ہماری آڈینس کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. ان کے سوالات جو بھی تھے وہ بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ بھی رکھیں گے اور ان کا جانتے ہیں ان کا رائے ہے, ان کے کمنٹس کیا ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.